صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرام مال کھانے سے ممانعت کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں روزے کے مسائل کو بیان کیا گیا، اس کے بعد والی آیت میں حج، چاند کے حوالے سے حج کے معاملات کو اور پھر جہاد کے معاملات کو اور پھر حج کے معاملات کو بیان کیا گیا۔ درمیان میں یہ حرام مال سے بچنے اور اجتناب کرنے کا حکم بات بظاہر سمجھ میں نہیں آئی کہ تعلق نظر نہیں آ رہا، روزہ، حج، جہاد، درمیان میں حرام مال سے بچنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے روزے کے مقصد کو بیان کیا تھا کہ لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183 میں روزے کے مقصد کو بیان کیا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی، پاکیزگی، اس کے حاصل کرنے کے لیے بدن، جسم، نفس کی پاکیزگی جہاں ضروری ہے، وہیں پر بدن، جسم اور نفس کو پروان چڑھانے والا مال، اس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھے؟ جیسا کہ طہارت بدن ضروری ہے، طہارت نفس ضروری ہے، بعینہ مال کی طہارت اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر مال پاکیزہ نہیں تو محض بدن کی پاکیزگی اور محض نفس کی پاکیزگی سے وہ تقوی حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو کہ روزہ کا مقصد تھا۔ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام اور ناجائز مال ہے، اکل حرام ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری نحوستیں، بہت ساری بے برکتیاں اور بہت سارے وبال اور وعیدات کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اکل حرام یہ پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکیزگی کی ضد ہے، صفائی اور طہارت کی ضد ہے کہ حرام مال کھانا۔ تو جو آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کا نفس بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ پاکیزگی کی کوشش کرے گا، جسم پاکیزہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ جہاں نفس اور بدن پاک ہو وہیں پر مال بھی پاک ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام اور ناپاک مال سے بچنے کا حکم دیا کہ تم جہاں اپنے نفس کو پاکیزہ بنا رہے ہو وہیں پر اپنے مال کو بھی پاکیزہ بنانا، ورنہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکل حرام سے بچنے کی طرف اس لیے بھی اشارہ کیا، یا یہ اشارہ اس طرف بھی جاتا ہے کہ بہت باریک بات ہے، اور وہ یہ کہ جس
رب نے ہمیں جائز اور حلال کام سے روکا ہے، حلال چیز سے روکا ہے عارضی طور پر. اگر ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں ایک وقت سے دوسرے وقت تک، ایک حلال عمل سے، حلال چیز سے، حلال کھانے اور پینے سے ایک مخصوص وقت کے دوران اگر اجتناب کر رہے ہیں، تو پھر اسی رب کا حکم ہے کہ حرام مال سے دائمی طور پہ بچو، ہمیشہ کے لیے حرام مال سے بچو. تو جب حلال مال سے بچنے کے لیے ایک روزے دار تیار ہے، اسے پھر چاہیے کہ وہ حرام مال سے بھی اجتناب کرے. یہ ایک لطیف اشارہ ہے، باریک بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم معاشرتی زندگی میں دیکھتے ہیں، معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزے کی عبادت کو بجا لاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے کھانے پینے کے معاملات، ان کے اوڑھنے بچھونے پہننے کے معاملات وہ حلال نہیں ہوتے، حلال نہیں ہوتے. ان کے ذرائع آمدن وہ حرام ہوتے ہیں. اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ جہاں تم روزے کی حالت میں مخصوص وقت میں حلال چیز کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہو، تو وہاں اپنی پوری زندگی کو روزہ بناتے ہوئے حرام مال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چھٹکارا پالو اور نجات حاصل کر لو. یہی اللہ کا حکم ہے. اگر وہاں اللہ کا حکم مانتے ہو تو یہاں بھی اللہ کے حکم کو مانو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو مانو اور دوسرے حصے کو نہ مانو، اللہ کی ایک بات کو مانو اور دوسری بات کو نہ مانو. یہ تو یہودیوں کا وتیرہ ہے، ہم پیچھے پڑ چکے. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک حرام کھانے کی نحوست اور دوسرا حلال کھانے کی برکات. حرام کھانے کی جو نحوستیں ہیں ان کو قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے مختلف الفاظ کے اندر، مختلف پیرائیے میں، مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. خصوصاً احادیث مبارکہ میں حرام کھانے کے حوالے سے احادیث میں مختلف قسم کی وعیدات بھی آئی ہیں اور حرام کھانے کی بے برکتیوں اور نحوستوں کا بھی ذکر ہے. من جملہ ان نحوستوں اور بے برکتیوں کے ایک یہ ہے کہ حرام کھانے والا آدمی، اس کا نور ایمان بجھ جاتا ہے. نمبر دو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا حرام ہو، یہ آدمی جہنم کے زیادہ لائق ہے. جس آدمی کا لقمہ حرام کا استعمال ہوتا ہو، یعنی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ 40 یوم تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے والا آدمی، اس کا نور ایمان بجھ جاتا ہے، شیطان اس کے دل پر قابض ہو جاتا ہے. معاشرتی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے ایسا آدمی جو حرام کھانے کا عادی ہو وہ موذی جانور بن جاتا ہے. حرام کھانے والا آدمی ہوس پرستی کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر حرص، لالچ، طمع بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر عیش پرستی اور عیش کوشی جنم لے لیتی ہے. اور ایسا آدمی دل کا سخت بخیل ہوتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو چھیننا یہ اس کے لیے کوئی وبال کی بات بظاہر معلوم اس کے لیے نہیں ہوتی، یہ اپنے لیے وبال نہیں سمجھتا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی انسان سے درندہ بن جاتا ہے. ایسا آدمی کیا بن جاتا ہے؟ انسان سے درندہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق یہ فرمایا کہ جس شخص کا کھانا پینا نشو و نما حرام ہو، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا بچھونا حرام. حرام کھانے والا آدمی، اس کے اندر چند ایسی صفات ہیں کہ جو پیدا ہو ہی نہیں سکتی. مثلا صبر اور قناعت ایک ایسی اچھی صفت ہے کہ جو اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے زہد اور ایثار، قربانی
یہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. جفا کشی جیسی بہترین صفت یہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں اس کے اندر مذموم صفات جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہوس پرستی ہے، عیش پرستی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، یہ مذموم صفات اس کے اندر جنم لیتی ہیں. تو اس لیے حرام کی نحوستیں بہت زیادہ ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حرام کھانے کی برکات کو بیان فرمایا ہے. نعوذ باللہ، حلال کھانے کی برکات کو بیان فرمایا ہے. حلال کھانے کی جو برکات ہیں ان کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کھانے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس رزق کی برکت سے، اس کے ذریعے سے خیر کو پھیلاتے ہیں، نیکی اور بھلائی پھیلانے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ اس کو مل جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ یہ آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہے جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا. ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس کے کرنے کے بعد میری دعائیں قبول ہو جائیں. کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی. فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. آپ اپنا کھانا پاکیزہ کر لیجئے، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. تو اتنا بڑا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے اکل حلال کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعاؤں کو قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حلال کھانا اور حرام سے بچنا یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ ہم معاشرتی زندگی میں حلال کھائیں اور حرام سے بچیں. حرام کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، یعنی انسان کے مال کو حرام بنانے میں جو اسباب اور جو ذرائع عمل دخل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آمدنی حرام ہو یا حلال ہو، اس کو پہچاننے کے لیے چند اصول اور ضابطے یا چند چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی کمائی حرام ہو جاتی ہے. چند کمائیاں تو وہ ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور پھر کچھ اصولی بات ہوگی وہ میں آپ سے بعد میں عرض کروں گا. پہلی بات، اسلام نے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے. سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے سود کھانے والوں کے حوالے سے، سود کا کاروبار کرنے والوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. سود کا کاروبار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جانتے بوجھتے معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ کاروبار سود ہے یا یہ سودی لین دین ہے پھر بھی کرتا ہے تو ایسا آدمی 36 مرتبہ زنا کرنے سے سخت عمل کر رہا ہے. سود وہ ملعون قسم کا کاروبار ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی. تو حرام کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ، حرام کاروبار میں سے ایک کاروبار یہ ہے. نمبر 2، رشوت ستانی. رشوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ، کہ راشی اور مرتشی، رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. گویا یہ ذریعہ آمدن بھی حرام ہے. نمبر 3، جوا.
قمار بازی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ قمار بازی، جوا بازی، یہ شیطان کے عملوں میں سے، شیطان کی گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے، یا یہ گندگی ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ رجسن، یہ خود یہ عمل گندگی ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور نمبر 4 شراب نوشی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الخمر، اللہ نے حرام کیا ہے خمر یعنی شراب پینے کو، اور قرآن پاک نے بھی کہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ نے شراب کو یہ گندگی قرار دیا ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام، اور یہ عمل ام الخبائث کہلاتا ہے، یعنی تمام خباثتوں کی جڑ کہلاتا ہے شراب، اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بنانے والے یعنی شراب بنانے والے، شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے، شراب خریدنے والے، شراب بیچنے والے، شراب کی آمد و رفت، شراب کے لینے اور دینے میں لکھنے اور لکھانے والے، جو بھی لوگ شریک ہوں گے سب کے لیے لعنت ارشاد فرمائی، سب کے لیے لعنت ارشاد فرمائی، کس عمل کے؟ شراب کے۔ تو شراب انتہائی برا اور قبیح ترین عمل ہے، تو اس کا کاروبار کسی بھی درجے میں ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ حرام ذرائع میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حرمت شراب کا جب قطعی اور یقینی فیصلہ آ گیا تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں شراب کو گھروں سے صرف نہیں نکالا، بلکہ شراب جن برتنوں میں تیار کی جاتی، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، جن برتنوں میں شراب پیش کی جاتی تھی، ان برتنوں کو بھی توڑ کر پھینک دیا، حالانکہ ان برتنوں کو دھو کر صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن ان چیزوں کو بھی ختم کر دیا تاکہ ذہن کسی وقت بھی اس طرف نہ جائے۔ یہ ان کا تعمیل ارشاد تھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کا ایک انداز تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو شراب نچوڑنا ہو، شراب بنانا ہو، شراب تیار کرنا ہو، شراب پکانا ہو، شراب فروخت کرنا ہو، شراب کا پرمٹ لینا ہو، شراب کا پرمٹ دینا ہو، ہاں جی، جو بھی اسباب اور ذرائع اس کے حوالے سے ہوں گے سب کے سب کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپنا، یہ بھی حرام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کو مت کھاؤ، یعنی یتیموں کے مال پر یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب جو لوگ یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں وہ یقیناً حرام کام کر رہے ہیں۔ نمبر 6 زنا سے حاصل ہونے والی کمائی، جو لوگ دلالی کرتے ہیں، جو لوگ زنا کو کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں یا اس کمائی میں کسی طرح کے شریک ہوتے ہیں، شریک کار بنتے ہیں، اڈا چلاتے ہیں، اڈے پر جو ہے وہ اڈے کے لیے جگہ مہیا کرتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے پرمٹ جاری کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ یہ لوگ زنا سے پیدا ہونے والی رقم کو، حاصل ہونے والی رقم کو کھاتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح کے ذرائع، اس طرح کی جو ذرائع آمدن ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، غصب کر جانا، چاہے وہ وراثت کے ذریعے سے ہو، چاہے دھوکے کے ذریعے سے ہو، چاہے خیانت کے ذریعے سے ہو، یہ تمام کے تمام اموال کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دھوکے کے ذریعے سے مال کھاتا ہے، کسی سے دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے مال ہتھیار لیتا ہے، تو یہ آدمی حرام مال کما رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے۔ اس آدمی کا ذریعہ آمدن حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والے پر لعنت بھیجی،
اور قرآن مجید نے چور کی سزا کو بیان کیا ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کاٹو ان کے ہاتھوں کو۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چوری سے حاصل شدہ رقم وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے، چاہے وہ ایک پائی کی چوری ہو، چاہے وہ بہت سارے مال کی چوری ہو۔ اسی طریقے سے مال میں خیانت کرنا، یعنی امانت میں خیانت کرنا، یا کسی مال میں جو ہے وہ دھوکہ دہی سے کام لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن خیانت کیے ہوئے مال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یأتی یوم القیامت بما غل، قیامت کے دن اس مال کے ساتھ حاضر ہوگا جو مال اس نے خیانت کیا ہے۔ تو خیانت کرنا یعنی مال کو کسی کے مال کو ہتھیا لینا، چھپا لینا، یا اس میں خرد برد کر لینا، کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کر لینا، یہ کیا ہے؟ ذرائع آمدن میں حرام ذرائع میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے حرام ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ کوئی انسان یا کوئی طبقہ یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، جماعت، بینڈ ہو نہ بینڈ ہو، جو بھی ہے سلسلہ، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر وہ رقص اور سرور کے ذریعے سے، گانے بجانے کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے، آلات مطلب گانے بجانے کے ذریعے سے اگر وہ کماتے ہیں تو ان کی یہ کمائی کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ سنیما کی صورت میں ہو، چاہے وہ میوزیکل بینڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ان لوگوں کی ذرائع آمدن کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو شریعت مطہرہ نے کیا قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام میں سے بھی اور کئی مفسرین نے ایک آیت کریمہ میں لفظ ہے، اس لفظ کی وضاحت یہی کی ہے کہ گانا بجانا، موسیقی وغیرہ اس میں شامل ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لَهْوَ الْحَدِيث کا جو لفظ آیا ہے کہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کماتے ہیں لہو الحدیث کے ذریعے سے۔ اب لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب بعض صحابہ کرام نے بھی لیا ہے اور اکثریت مفسرین نے بھی اس کا مطلب یہی لیا ہے کہ موسیقی اور گانا بجانا اور اس کے آلات کے ذریعے سے حاصل ہونے والی رقم یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ اس لیے رقص و سرور، گانا بجانا، موسیقی، آلات موسیقی اور ان چیزوں سے حاصل ہونے والی رقم کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ذرائع میں سے ایک ذریعہ ذخیرہ اندوزی کا بھی ہے۔ آسان نرخوں میں اور آسان قیمت پر کچھ مال یا بہت سارا مال لے کر کے اس کو ذخیرہ کر دیا جائے اور معلوم یہ ہو کہ جناب کچھ دنوں کے بعد یہ مال اب بہت زیادہ ناپید ہونے جا رہا ہے، تو جب ناپیدگی کا زمانہ آئے گا تو یہ مال مہنگا ہوگا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اس لیے وہ اپنے پاس اس مال کو ذخیرہ کر لے۔ تو یہ ذخیرہ کر کے بیچنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ذخیرہ کر کے بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکر الا خاطن، کہ جو آدمی ذخیرہ کرتا ہے وہ خطا کار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، یعنی گناہ گار کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کا عمل یہ گناہ کا عمل ہے، اور گناہ کا عمل سے کبھی بھی خیر اور برکت پھیل نہیں سکتی۔ وہاں سے تو بخل ہی پیدا ہوگا، وہاں سے تو اسی طرح کی نحوستیں پیدا ہوں گی جو میں نے عرض کی ہیں کہ جو حرام مال سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق۔ تو ناحق مال کے کچھ ذرائع اور کچھ طریقے یا کچھ سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ تمام کے تمام کاروبار جو ہوتے تو کاروبار ہیں، ہوتی تو وہ محنتیں ہیں، ہوتے تو اس کے پیچھے ریاضتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر وہ کاروبار اور ان چیزوں کا لین دین اور ان معاملات کا اختیار کرنا احادیث میں، قرآن مجید میں، شریعت مطالعہ میں ممنوع ہے، پھر بھی اگر اس کو اختیار کیا جائے تو وہ سبب کیا بن جائے گا؟ حرام بن جائے گا۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے،
دو آدمیوں کا آپس میں لین دین کرنا، چیز کو خریدنا اور بیچنا، یہ کس کو کاروبار کہتے ہیں، اور کاروبار شریعت مطہرہ میں حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کاروبار اس وقت حلال ہوگا، نمبر ایک، جس چیز کا کاروبار کیا جا رہا ہے وہ چیز شریعت میں جائز ہو، ورنہ تو شراب کا بھی کاروبار ہوتا ہے، لیکن چونکہ شراب کا لینا دینا جائز نہیں اس لیے شراب کا کاروبار جائز نہیں۔ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شراب غیر مسلموں کو بیچتے ہیں، ہم سے تو مسلمان نہیں لیتے، لہذا ہمارے لیے تو کھانا پینا، اس کا پہننا استعمال کرنا جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کاروبار تو آپ کر رہے ہیں نا، حرام استعمال کرنا وہ کافر کا کام، لیکن استعمال کروا کون رہا ہے؟ آپ، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ آپ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان ذریعہ بننے والے لوگوں پر کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کاروبار میں پہلی بات کہ کاروبار ہو کیا؟ حلال۔ نمبر دو، ذریعہ بھی طریقہ بھی حلال ہو، یعنی کاروبار کرنے کا انداز بھی حلال ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی سے لین دین کرتا ہے، لیکن یہ لین دین ایسا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ یہ جو کھڑی فصل ہے ابھی اس کی کونپلیں نکلی ہیں زمین میں، کونپلیں زمین میں سے نکلی ہیں، تو مالک سے جا کر کے کہتا ہے کہ یہ جو 2 کلے اور 4 کلے 5 کلے کے اندر جو فصل ہے یہ فصل ساری کی ساری مجھے اتنی کی بیچ دو، یہ فصل ساری کی ساری مجھے اتنی کی۔ اب دیکھیں وہ جو فصل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے کہ نہیں؟ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہیں، لین دین کرنا بھی درست ہے، یعنی خرید و فروخت کرنا بھی درست ہے، لیکن یہاں طریقہ درست نہیں ہے۔ یہاں کون سی چیز غلط ہو گئی؟ طریقہ کیا غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل کو پکنے سے پہلے کھڑی فصل کو بیچنا ممنوع قرار دیا ہے، یعنی فصل جب تک پکے نا اس وقت تک اس کو بیچنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اب فصل پکی نہیں، فصل بنی نہیں، تیار ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کو بیچنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ کاروبار کا طریقہ حلال ہونا چاہیے۔ پہلی بات میں نے کہا اس کی لین دین کا معاملہ ہو، دوسری بات یہ کہ معاملہ جائز ہو، جائز چیز کا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ طریقہ بھی جائز ہو، طریقہ بھی جائز۔ نمبر 4، کوئی ناجائز شرط اس میں شامل نہ ہو۔ طریقہ تو جائز ہے، چوتھی بات یہ ہے طریقہ تو جائز ہو گیا، لیکن ایک چیز بیچ میں ناجائز آ گئی، کوئی شرط ناجائز آ گئی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے مکان خریدا، اب مکان کا لین دین کرنا جائز ہے، مکان اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جائز ہے، طریقہ کار بھی درست ہے، کچھ پیسے طے کیے جا رہے ہیں، ان پیسوں کے عوض میں مکان خریدا جا رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط ناجائز آ گئی، اور وہ شرط کیا ہے؟ سنیے، مالک مکان یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنے کا بیچ دیا، لیکن مکان میں آپ کو 6 مہینے کے بعد دوں گا، آج پیسے مجھے دے دیں، 6 مہینے کے بعد میں آپ کو مکان دوں گا، تو یہ شرط کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے آج پیسے دے دیے وہ مالک بن گیا، وہ مالک بن گیا۔ اب اگر آپ نے 6 مہینے کے لیے رہنا ہے تو 6 مہینے کا کرایہ دیجیے، بات سمجھ میں آگے کی نہیں آئی؟ تو دیکھیے یہاں پر ایک شرط ناجائز ہونے کی وجہ سے معاملہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو حرام کے ذرائع میں سے صرف چوری نہیں ہے، صرف زنا نہیں ہے، صرف رشوت نہیں ہے، صرف سود اور قمار بازی نہیں ہے، ہاں جی، صرف غصب کرنا اور دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ حرام کے ذرائع میں سے وہ کاروبار بھی حرام بن جاتا ہے کہ نمبر 1 جو ناجائز ہو، یا طریقہ ناجائز ہو، یا اس میں شرط ناجائز اور حرام آ جائے، تو تب بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام بن جاتا ہے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھی۔ اب دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ناجائز، دیکھیے اس کو بڑے آسان الفاظ میں، ہم تو کم از کم اس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے،
مافیاز کام کر رہے ہیں، کوئی لینڈ مافیا ہے، کوئی فلاں مافیا، کوئی فلاں، یہ جو مافیاز کام کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کس کے بہاف میں کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کس کے یعنی کس کے سہارے پہ اور کس کے بل بوتے پہ کرتے ہیں؟ کیا اپنی طاقت پر؟ نہیں، کبھی۔ کوئی آدمی ملک کی قانون کو اور ملک کے جو ضابطے ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ فرد واحد کی حیثیت سے کوئی آدمی ملک کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ فرد واحد ظاہر دکھنے میں فرد واحد ہے لیکن پس پردہ اس کو قانون کے رکھوالے ہی سپورٹ کرتے ہوں، پس پردہ اس کو وہ ملک کی معروف اور مشہور شخصیات ہی اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ جنہوں نے ریٹ چیلنج کرنے والے کو سزا دلوانی ہے، جنہوں نے گریبان پکڑنا ہے، جنہوں نے گردن دبوچنی ہے، اگر وہی اس کا سہارا بنے ہوں، اگر وہی اس کا پیچھے سے حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہوں، تو پھر وہ ملک کا مافیا بن جاتا ہے اور وہ ڈان بن جاتا ہے، وہ بھائی بن جاتا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے۔ یہ اپنے بلبوتے پہ کوئی نہیں بنتا۔ ہاں جی، بات سمجھ کہ نہیں؟ یہ فلانا کرارا ہے، یہ پان ہے، یہ سپاری ہے، یہ فلاری ہے، ہاں جی، جو بھی بنتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں۔ فرد واحد اپنی طاقت کی بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا، خاص طور پہ ملکی قانون اور ملکی ضابطے کے مقابلے میں۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ تو ہمارے ہاں ملک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف کاموں کے سرغنے بنے ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام کام کر کے اس میں رشوت ستانی سے کام لیتے ہیں، چاہے محکموں کے اندر ہو، چاہے اداروں کے اندر ہو، چاہے مطلب مختلف قسم کے طبقات میں ہو۔ ہر ایک جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، لوگوں سے مال ہتھیاتے ہیں اور ان میں سے 1% ان کی اپنی ہوتی ہے اور 1% ان کی اداروں کے سربراہان کی ہوتی ہے اور ایک مخصوص پرسنٹیج ان کی ان بڑے 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 ہاتھوں تک پہنچتی ہے کہ جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ تبھی تو ان کا کاروبار چلتا ہے، تبھی تو وہ زمینوں کو قبضہ کرتے ہیں، تبھی تو پٹواری ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تبھی تو ساری کی ساری جائیدادیں ان کے نام پہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ان کے نام پہ کچھ زمینیں ہوں اور غیر قانونی ہوں تو ایف بی آئی ان کے اوپر ہاتھ جو ہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی، ہاں جی، یا اس طرح کی جو حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے بڑی بڑی شخصیات کی یا بڑے بڑے اداروں کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اشارتاً یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کا مال ناحق کھاتے ہو اور پھر اس مال کو حکمرانوں تک بھی پہنچاتے ہو۔ یا حکمران سے مراد یاد رکھیے ہر وہ آدمی جو اس مال کھانے والے سے اوپر ہو اور اس کی ایک حیثیت ہو، وہ حکمران ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں مثال دیجیے، مثال سنو، ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر کام مطلب کچھ چیزیں بنتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ظاہر ہے مالک کی مرضی کے بغیر باہر لے جانا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر روزانہ کی بنیاد پہ کچھ پیسز چھپا کر کے لے جاتا ہو اور گیٹ کیپر ملا ہو تو اب یہ جو مال وہ گیٹ کیپر کو دے رہا ہے، گیٹ کیپر اپنی شے پہ نہیں کر رہا، وہ اوپر مینیجر کے شے پہ یہ سارا کچھ اجازت دے رہا ہے، لیکن مینیجر کا نام نہیں آ رہا۔ ہاں جی، تو یہ جو سارا کا سارا یہ جو مال گیٹ کیپر لے رہا ہے اور گیٹ کیپر وہ مال لے کر کے مالک تک، حکمران تک پہنچا رہا ہے، یہی کیا ہے؟ وہ ممانعت کی صورت ہے جو کہ ایک چھوٹے سی فیکٹری سے، چھوٹے سے ادارے سے شروع ہوتی ہے اور چلتے 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 پورے ملک کے مال کا یہی دیوالیہ بن جاتا ہے۔ بس ہماری لوگ روڈ بنانے کے معاملات میں پیسہ ہتھیا جاتے ہیں، لوگ بلڈنگیں بنانے کی، سرکاری عمارتیں بنانے کے اس میں چکر میں پیسہ ہتھیا جاتے ہیں، درخت لگانے کے معاملے میں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، اربوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا مختلف قسم کے معاملات ہیں۔ ان تمام معاملات کو کرنے والے اکیلے لوگ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے ہاتھ، حیران ہو جاتا ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی
جو کہ مہینے کی 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اور اس تنخواہ کو لینے کا کل دورانیہ اس کا 5 سال ہے. اب اس نے 5 سال میں اگر 2 لاکھ روپے بھی لیا ہو ہر مہینے کا تو 12 مہینوں کا 24 لاکھ روپے بنا. اسی طریقے سے اگر اس کے 5 سال کا دورانیہ لگایا جائے تو 1.5 کروڑ روپے بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن جب ہم اس کو 5 سال کے بعد دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یا اس کے جو اثاثات ہوتے ہیں حیران کن طریقے سے وہ کم از کم 20-25 کروڑ پہ پہنچ جاتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ وہ کون سا ذریعہ ہمیں بھی تو بتایا جائے نا. ایسا طریقہ ان مطلب بردہ فروشوں کو بھی بتایا جائے, ان جو فروٹ ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جائے, تاکہ یہ بھی بیچارے اگر 10 دن ریڑھی لگائیں تو 10ویں دن جو ہے وہ ان کے پاس ایک بڑی سی دکان ہو, ان کو بھی کوئی طریقہ بتایا جائے. پھر 10 دن وہ دکان چلائیں تو ان کے پاس ایک فیکٹری ہو, اور ایک فیکٹری کو 10 دن چلائیں تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مطلب جائیداد بن جائے, پراپرٹی بن جائے. کیسے ممکن ہے یار؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ جائز اور حلال طریقوں سے نہیں ہوتا صوبیدار صاحب, ناجائز طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے, جائز طریقوں سے اس طرح نہیں ہوتا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ. بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں گفٹ ملا, آسان لفظ ہے, ہر ایک یہی کہتے ہیں ہمیں گفٹ ملا. ہاں جی ہمیں گفٹ ملا, چاہے وہ سرکاری ہے نیم سرکاری ہے, چاہے وہ حکومت کا کوئی نمائندہ رہا ہے, حکومت میں رہا ہو, حکمران رہا ہو. اگر اس سے پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو گفٹ ملا, فلاں نے گفٹ کیا, فلاں نے گفٹ کیا, فلاں نے گفٹ کیا. موجودہ حکمران ہوں یا پچھلے حکمران ہوں, موجودہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں یا سرکاری لوگ ہوں, پچھلے ہوں, سب کے یہی الفاظ ہوتے ہیں. غریب بیچارہ دن بدن پستا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے. تو جائز طریقے سے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان نہیں, شیطان کی چال ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ میں, اور اوپر پھر لکھ دیتے ہیں اپنے تمام تر اثاثات کے باہر لکھ دیتے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ حرام کے ذرائع آمدن ہو اور ان کے اوپر لکھا جائے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. کہ اللہ کا فضل حرام مال میں ہوتا ہے؟ حاشا وکلا, ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. فرمایا ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پہ کھا جاؤ. یعنی تم مال کو لے کر کے کچھ مال حکمرانوں کے پاس پہنچا دیتے ہو, کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے باقی مال کھانا آسان ہو جائے. اور یہی ہوتا ہے. ہاں جی, آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, آپ اس کے گیٹ سے شروع ہو جائیں آخری عمل تک, آپ اگر ڈیمانڈ کے مطابق یعنی ڈیمانڈ 2 طرح کی ہوتی ہے نا. ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے لفظوں میں, ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے حرکات و سکنات میں. حرکات و سکنات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو اتنا تنگ کیا جائے کہ آپ مجبور ہو کر کے آخر میں کہیں سر جی کچھ چائے پانی لے لیں, کام کر دیں یار, میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں, چکر لگا رہا ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہی کام آپ پہلے دن کر لیتے تو بھائی دیکھیں دنیا میں سارے نظام ایسے ہی چلتے ہیں جی. ہم سب لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ ہمارا تعاون کریں, ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. 1000-2000 روپے اس کو پکڑایا جاتا ہے, اور وہی کام جو پچھلے 5 دن سے نہیں ہو رہا اگلے 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. کمال نہیں ہے؟ اللہ, ایسے دن میں کتنے لوگ ملتے ہیں, کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں. فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے. تم جانتے بھی ہو کہ ایک ہے دینی مسئلہ, دینی مسئلے کو چھوڑ دیں, معاشرتی طور پر, معاشی طور پر تم اگر دیندار نہیں بھی ہو نا, تمہارا مذہب سے تعلق نہیں بھی ہے, دین سے تمہارا تعلق نہیں ہے, پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ کام غلط ہے. یار 50 لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر کے تم نے 1000 روپے اگر مطلب ٹکرایا اور 1000 روپے کی بنیاد پہ تمہارا کام پہلے ہو گیا, 50 بندے اپنی جگہ پر ویٹنگ لسٹ میں ہیں. تم نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے, جانتے ہو کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناحق مال کھا رہے ہو, کھلا رہے ہو. اور یاد رکھیے جو ناحق مال کھا رہا ہو یا کھلا رہا ہو وہ کیا ہے, مجرم ہوتا ہے اللہ کے ہاں, اور وہ اس کا حاصل ہونے والا مال منحوس ہوتا ہے. یا ایک نقطہ صرف ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر ہمارا
ایسا عمل ہو کہ جس میں ہم حرام مال دے رہے ہوں کسی کو، لیکن کسی ایسے عذر کی وجہ سے دے رہے ہوں کہ ہم سمجھتے ہوں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ہمارا کام جائز ہو، ہمارا کام جائز ہو، ہمارا حق ہو، لیکن وہ حق جائز طریقے سے مل نہ رہا ہو، پھر اگر انتہائی مجبوری کے عالم میں اس عمل کو برا جانتے ہوئے، اس عمل کو غلط سمجھتے ہوئے آپ اگر کسی کو کچھ چائے پانی دیتے ہیں تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، وہ آدمی مجرم ہوگا جس نے آپ کو یہ عمل کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری میں آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے وہ بجلی وغیرہ کا انتظام کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ٹرانسفارمر وغیرہ لگوانا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ جائز پروسیس پہ جائیں تو شاید آپ کا کام مہینوں بھر نہ ہو، شاید سالوں میں نہ ہو سکے، اس لیے آپ ناجائز طریقے پر جاتے ہیں، اور یہ طریقہ کرنے پر آپ کو وہ لوگ مجبور کرتے ہیں، اور آپ اس مجبوری یعنی اس سلسلے کے بغیر ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے پھر آپ مجرم نہیں ہیں، مجرم وہ آدمی ہے کہ جس نے آپ کو یہ عمل کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ آپ اگر دل میں برا سمجھ، لیکن اگر آپ ہی خوشی خوشی کریں، پہلی پیشی میں جا کر کے کہیں کہ جناب یہ لیجئے اور میرا کام کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بذات خود خوش ہیں۔ ہاں آپ پہلے جائز پروسیس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن جائز طریقے سے آپ، لیکن پھر بھی آپ سمجھیں کہ نہیں ہو رہا، آپ نے اثر و رسوخ استعمال کیا، آپ نے اپنی کوئی بیرونی طاقت وغیرہ استعمال کی، نہیں ہوا، تو پھر آپ ناجائز طریقہ اگر مجبوری کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر آپ مجرم نہیں ہیں، مجرم کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔